جنگل میں سب پکشی پرندے مل جل کر رہا کرتے تھے۔ وہ پکشی آپس میں بہت ہی زیادہ اتفاق کے ساتھ رہا کرتے تھے کیونکہ انہوں میں بہت ہی زیادہ اتفاق تھا۔ اسی جنگل میں ایک مونی چڑیا بھی رہا کرتی تھی اور ایک پونی چڑیا بھی رہا کرتی تھی۔ پونی چڑیا بہت ہی سمجھدار تھی اور مونی بہت ہی لالچی اور بہت ہی چالاک تھی۔ پونی چڑیا درخت پہ بیٹھ کر سوچتی ہے، ارے یہ تو مونی چڑیا بہت ہی زیادہ چالاک ہے، اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ جنگل کی وارث میں ہی ہوں اور یہ جنگل میرا ہے۔ اسے کیا پتا کہ میں اس سے بھی کتنی زیادہ تیز ہوں۔ یہ تو اپنے آپ کو جنگل میں سب سے ہوشیار سمجھتی ہے۔ اس کی ہوشیاری کو میں ایک دفعہ ضرور پوچھوں گی۔ مونی چڑیا اکیلے بیٹھ کر ایسا سوچ رہی تھی کیونکہ اس کو پونی چڑیا کو ایسا کوئی سبق سکھانا تھا کہ جس سے پونی چڑیا ہمیشہ یاد رکھے، کیونکہ مونی چڑیا تو بہت ہی سمجھدار اور بہت ہی چالاک اور لالچی تھی۔ ایسے ہی دن اور رات گزرتے گئے۔ پونی چڑیا کی دو خوبصورت بیٹیاں بھی تھیں اور مونی چڑیا پونی چڑیا کی بیٹیوں سے بہت ہی زیادہ جلتی تھی کیونکہ پونی چڑیا کی اپنی کوئی بھی ابھی تک بچے نہیں تھے، جس سے وہ پونی چڑیا کی دونوں بیٹیوں سے حد سے زیادہ جلتی تھی۔ اسی جنگل میں ایک سونا چڑیا بھی رہا کرتی تھی۔ کوا سونا چڑیا سے کہتے، ارے سونا، تجھے پتا ہے کہ ٹونی اور مونی دونوں بہنوں میں کتنا انتر آیا ہے؟ کہتی ہے مونی چڑیا کہ میں ٹونی چڑیا کی دونوں بیٹیوں کو جان سے مار دوں گی۔ بھلا ایسا بھی کوئی اپنی بہنوں کے بچوں کے ساتھ کرتا ہے؟ میں تو سن کے ہی حیران ہو گیا ہوں کہ کیسی باتیں کر رہی ہے۔ یہ تو اس سے جلتی ہے بہت زیادہ، اس لیے خوبصورت چڑیا یہ ٹونی چڑیا ایسی باتیں کرتی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ٹونی چڑیا کا پل پل اعتبار نہیں، کیا کچھ کر دے مونی چڑیا کی معصوم بچیوں کو۔ مجھے تو خود مونی چڑیا کو سمجھایا ہے کہ تم اس کی باتوں میں نہ آنا۔ کوا خوبصورت چڑیا کو ایسی ساری بات بتاتا ہے اور پھر خوبصورت چڑیا جواب دیتی ہے، ارے کوے بھائی، میں نے بھی سنا ہے کہ وہ ایسا کر رہی ہے، پر اسے شرم آنی چاہیے کہ کوئی اپنی ہی بہنوں کی بیٹیوں کے ساتھ ایسا کرتا ہے۔ ایسا تو کوئی پکشی کسی دوسری پکشی کے بچوں کے ساتھ بھی نہ کرے کیونکہ سب کے بچے سانجے ہوتے ہیں۔ کوے بھائی، اس مونی چڑیا کو پتا نہیں کون سا بھوت سوار ہوا ہے جس سے وہ ایسا باتیں کر رہی ہے۔ اب آپ ہی بتائیں کہ یہ کرنا درست ہے؟ مجھے تو یہ سن کے بات بہت ہی زیادہ حیرانگی ہوئی ہے کوے بھائی۔ کوا اور خوبصورت چڑیا ایسے آپس میں باتیں کرتے ہیں اور گہری رات ہو جاتی ہے اور صبح کا سورج نکل آتا ہے۔ ارے گوری بہن، پتا ہے کہ موسی مونی ہمیں مارنے کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ میں بہت ہی زیادہ پریشان ہوں کہ ہماری ماسی ہمارے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ گوری بہن، ہماری ماں کو اب کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ماما بہت ہی زیادہ پریشان ہے۔ اب آپ بھی بتائیں گوری بہن، ہم کیا کریں؟ ہمیں تو بہت ہی ڈر لگ رہا ہے۔ ہماری موسی ہمارے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ کیونکہ موسیاں تو سب کی بہت ہی اچھی ہوتی ہیں، پر ہماری موسی بہت ہی زیادہ خطرناک ہے جو اپنی ہی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو مارنے کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ چڑیا گوری بہن کو ایسا کہتی ہے اور گوری جواب دیتی ہے، ارے نہیں نہیں، تم فکر نہ کرو میری بہن، ایسا کچھ نہیں ہوگا، مما سب کچھ ٹھیک کر دیں گی۔ دونوں بہنیں ایسے باتیں کر رہی ہوتی ہیں اور پھر ایک بہن کنویں سے پانی پینے کے لیے جاتی ہے۔
ارے گوری بہن، میں کنویں سے پانی پینا ہوں، مجھے بہت ہی زیادہ پیاس لگی ہوئی ہے۔ پھر ایسے ہی سندری چڑیا کنویں سے پانی پینے کے لیے جاتی ہے۔ سندری چڑیا کو بالکل بھی خبر نہ تھی کہ آج اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ سندری باخبر ہو کر اپنی پیاس بجھانے کے لیے اپنے کنویں کے اوپر پانی پینے کے لیے جاتی ہے۔ اور دوسری گوری بہن اس کا اپنے گھونسلے میں بیٹھ کر انتظار کرتی ہے۔ جیسے ہی سندری چڑیا پانی پینے کے لیے کنویں کی طرف بڑھتی ہے، پیچھے سے اس کی ماسی مونی اس کے سر پر آ جاتی ہے۔ سندری چڑیا اس بات سے باخبر تھی کہ اس کی ماسی اس کے پیچھے ہے اور اس کے ساتھ کیا کرنے والی ہے، کیونکہ سندری چڑیا تو ابھی بچی تھی اور ماسی تو ماسی ہی تھی۔ چڑیا تو بڑی بے رحم دل کی تھی۔ وہ سندری چڑیا کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر کہتی ہے، ہے آج تو اس سندری چڑیا کو میں اسی کنویں میں دھکا دے کر ہمیشہ کے لیے مار دوں گی، کیونکہ میں تو اس سے پہلے بھی بہت ہی زیادہ نفرت کرتی ہوں۔ جب میں ان دونوں بہنوں کو دیکھتی ہوں تو میرے اندر کا خون ایسے دوڑتا ہے کہ جیسے یہ تینوں ماں بیٹیاں میری دشمن ہیں۔ آج تو اس سندری چڑیا کو میں جان سے مار دوں گی۔ ایسے ہی مونی چڑیا کہتی ہے اور سندری چڑیا کنویں میں سے بے خبر ہو کر پانی پی رہی تھی۔ پیچھے سے مونی چڑیا اور اس کی ماسی اس کو اسی کنویں میں دھکا دے کر ہمیشہ کے لیے دنیا کو چھوڑ کر سندری چڑیا چلی جاتی ہے۔ اس کی ماسی کو اس پر ذرا بھی ترس نہ آتا کہ یہ بھی اس کی بیٹیوں جیسی تھی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی کے اوپر بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم اعتبار کریں گے تو ہمارے اپنے ہی ہماری جان کے دشمن بن جائیں گے۔ جیسے ایک بہن دوسری بہن کی بچوں کی دشمن بن گئی اور اس کی ایک چھوٹی ننھی بچی کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور اس کو ذرا بھی ترس نہ آیا، اور وہ بھی اس کی ماں ہی جیسی تھی جس نے اپنی چھوٹی بانجی کو اسی کنویں میں دھکا دے دیا۔ اگر آج کی ہماری سٹوری آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولنا۔